1944 تک پارٹیشن آف انڈیا اور آزادی ہند سے 3 سال پہلے تک حر یہاں پر بغاوت کر رہے تھے. کبھی کسی پولیس چوکی پر حملہ کیا ہے اور وہاں مار دیا لوگوں کو، کبھی کسی اسٹیشن پر جا کر گئے آگ لگا دی. اگر آپ اپنے لیے جماعت تلاش کرنا چاہتے ہو تو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جماعت میں؟ دیکھیے، میں حیدرآباد میں بات کر رہا ہوں اس وقت. اس کی بڑی پرانی تاریخ جو ہے بڑی شاندار ہے. یہ شہر وہ ہے جس نے انگریزوں کے ساتھ جنگیں کی. یہ صوبہ وہ ہے جس نے ایک دن کے لیے بھی انگریز کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کیا. 1944 تک پارٹیشن آف انڈیا اور آزادی ہند سے 3 سال پہلے تک ہندوستان میں جو سب سے آخر میں صوبہ فتح ہوا ہے انگریز کے ہاتھوں پر وہ سندھ تھا. لیکن سندھی مسلمان نے انگریز کے اس حکومت کو ذہناً تسلیم نہیں کیا. وہاں بہت بڑی تحریک تھی، حر تحریک، اس نے مقابلہ کیا ہے. اور یہ 1940 جو ہیں ان کے دوران تک بھی یہ خبریں اخبارات میں پڑھتے تھے. میں بھی اس وقت اخبار پڑھنے کے قابل ہو چکا تھا کہ آج فلاں ریلوے اسٹیشن کو آگ لگا دی ہروں نے، اور آج فلاں تھانے کو جلا دیا ہے، اور آج فلاں یہ کر دیا ہے. اور یہ جو ہمارے پیر پگاڑا صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کو پھانسی دی انگریز نے، اور پھر لاش تک نہیں دی، کہیں ان کی قبر کا نشان تک نہیں. اور ان دونوں بھائیوں کو وہ لے گیا ہندوستان تاکہ ان کی برین واشنگ کرے اور وہاں کی تہذیب و تمدن کا ان کے اوپر رنگ چڑھا. یہ کیفیات تھی کہ جس کی وجہ سے انگریز کو مسلمانوں سے خوف تھا، اندیشہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہے اپنی کھوئی ہوئی حکومت واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑے سے بڑا قدم اٹھا دیں. انگریزوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. آپ سمجھیے وجہ کیا ہے؟ پنجاب میں کتنے کالج کھولے گئے؟ بھاولپور سے شروع ہو جائیں، ایس سی کالج بھاولپور، ایمرسن کالج ملتان، ایچسن کالج اور کرسچین فارمن ایف سی کالج، پھر مرے کالج سیالکوٹ، پھر گارڈن کالج راولپنڈی، پھر ایڈورڈز کالج پشاور. اس سب میں قائم کیے، سندھ میں کوئی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سندھ میں تو کسی پارسی نے کوئی مدرسہ کھول دیا، کچھ مسلمانوں نے کوئی مل جل کے کوئی مدرسہ اسلام قائم کر لیا. انگریز نے کوئی نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اسے معلوم تھا کہ سندھیوں کے دلوں میں ہمارے خلاف بغاوت ہے، یہ کبھی ہمارے وفادار نہیں ہوں گے. جب بھی موقع ملے گا ہم پر حملہ کریں گے. جبکہ پنجاب اور سرحد کے درمیانی اضلاع جو ہیں وہ انگریز کے وفادار ثابت ہوئے. پنجاب کی فوج تھی جس نے کہ 1857 میں دلی جو انگریز کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دوبارہ لے کر دی ہے، پتہ کر کے دیے. پنجابی تھے، وہ مسلمان تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے. اس کی خاص وجہ تھی. مجھے یاد ہے میاں طفیل صاحب ابھی زندہ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا بہت سخت کہ سندھی تو فوجی ہے نہیں، فوج میں آتے نہیں ہے، سندھی تو نان مارشل ریس ہے. یہ جو انگریز کا پروپیگنڈا تھا وہ ان کی زبان سے نکلا. اس کا جواب دیا تھا پھر جی ایم شاہ، غلام مصطفیٰ شاہ، جو سیکرٹری ایجوکیشن بھی تھے، لاہور میں کالج کے اندر پرنسپل بھی رہے. انہوں نے جواب دیا تھا یس وی ور نیور مرسنریز. ہاں، ہم کبھی کرائے کے ٹٹو اور کرائے کے فوجی نہیں تھے جیسے تم تھے پنجابی ہو. تم نے تو جا کر کعبے پہ گولیاں چلائی ہیں انگریزوں کی سپاہی بن کر. تم نے تو جا کر یروشلم کا قبضہ لے کر دیا جنرل ایلن بی کو، انگریز کو. تو یہ سندھ ہے جس میں بات کر رہا ہوں. یہ سندھ ہے جہاں خاکسار تحریک بھی بڑی زبردست. تالپور برادران اس خاکسار تحریک کے بہت نمایاں کارکن تھے. یہ سندھ ہے جہاں پنجاب سے آنے والا ایک نو مسلم تھا، پنجابی، سکھ سے مسلمان ہوا تھا، مولوی عبید اللہ، لیکن اس کے نام کے ساتھ سندھی لگ گیا ہمیشہ کے لیے. مجاہد انسان، حضرت شیخ الہند کا سپاہی عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، وہ سندھ ہے یہ. اور میں آپ کو اور بات یاد دلا دوں،
سندھ واحد صوبہ ہے اس پاکستان کا جس میں کہ پارٹیشن سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی، پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی، ہندو مسلم سکھ مل کر بنائی تھی انہوں نے، مسلمانوں کی پارٹی نہیں تھی۔ مسلم لیگ کو ایک دن بھی وہاں وزارت نصیب نہیں تھی۔ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت تھی، باچا خان کا بڑا بھائی، وہ تو ریفرینڈم ہوا ہے اور غیور پٹھانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور اس کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پارٹ پلے کیا۔ وہاں کے پیر جو ہیں، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف، انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا، اسلام قائم ہوگا، لہذا ووٹ دو مسلم لیگ کو۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو سوائے سندھ کے کہیں بھی مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی۔ اور جی ایم سید صاحب اگر وہ بعد میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے اس سے بددل ہو گئے، ایک ریئیکشن ہوا ان پر، آخر ہوتا ہے، کیوں گردش بادام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں، ان پہ ایک رد عمل ہوا۔ ورنہ وہی تھے جنہوں نے 1943 میں کہا تھا، اے مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں، ہمیں یہاں ہندوؤں نے دبایا ہوا ہے، ہماری زمینیں جو ہیں ان کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں، سارا کاروبار ان کے پاس ہے، خدا کے لیے ہمیں یہ فن نہیں آتا، آؤ تم یہاں۔ ابھی پارٹیشن کا کوئی سوال نہیں ہے، میں 43 کی بات کر رہا ہوں، آؤ سندھ کے اندر تاکہ یہاں پر تم تجارت کرو اور تاکہ ہندوؤں کے مقابلے میں آ سکے۔ یہ جی ایم سید کی اپیل تھی۔ آج اسی سندھ میں میں کہہ رہا ہوں اسلام قائم کرنے کی جدوجہد، اور سب سے بڑی بات یہی سندھ تو تھا نا، سب سے پہلے اسلام کب آیا تھا، کہاں آیا تھا؟ 712 اور 713 عیسوی، 92 یا 93 ہجری۔ محمد بن قاسم کہاں سے آئے تھے؟ باب الاسلام کون سی جگہ ہے؟ سندھ۔ تو اس کا سر نو باب الاسلام بننا چاہیے، تحریک خلافت یہاں سے اٹھنی چاہیے، یہاں کے لوگ کھڑے ہوں۔ ہم نے انگریز سے بھی مقابلہ کیا اور آخری وقت تک کیا، ہم نے علامہ مشرقی کا بھی ساتھ دیا، ہم نے وہ ریشمی رومال کی تحریک بھی، اس کے اندر بھی بڑا حصہ سندھیوں کا تھا، جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو اسیر مالٹا رہے بعد میں، اس میں سندھ کا رول بہت بڑا تھا۔ آج پھر اس ملک کے اندر نظام خلافت کے قیام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو سب سے آگے ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔